بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں، پبلک چوائس کے تیسرے پروگرام کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور آج ہمارا جو موضوع ہے وہ بیسیکلی پاکستان میں جو پیٹرول کرائسس ہے ہم اس پر بات کریں گے کہ کیا اس کے اسباب کیا تھے. اور ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا، بلکہ جو ہے اس گورنمنٹ کے پچھلے ایک سال کے دوران ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے گندم کا بحران ہوا، پھر چینی کا بحران ہوا، اور اس کے بعد ابھی حال ہی میں پیٹرول کا بحران ہوا، اور اس کے بعد جو ہے یہ خدشہ پیش کیا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان جو ہے اب بجلی کے بحران کو بھی فیس کر رہا ہے. تو آج کے یہ جو موضوع ہے اس میں ہم سب سے پہلے جو ہے پیٹرول کے کرائسس پر بات کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے کچھ دنوں کے بعد ہم چینی اور گندم اور اس کے علاوہ بجلی کے پاور، اسپیشلی پاور سیکٹر پر بھی بات کریں گے. تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں پیٹرول کرائسس کے ریزنز کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، اور یہ کرائسس کیسے فیوچر میں کیسے ختم کیا جا سکتا ہے کہ فیوچر میں دوبارہ سے ایسے کرائسس نہ آئیں. پاکستان میں اوور آل بزنس کلچر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ کیا پاکستان میں واقعی جو پاکستانی مارکیٹ ہے تو وہ اس کے جو بزنس ایتھکس ہیں وہ کتنا اس پر عمل ہوتا ہے اور کتنا نہیں ہوتا. تو آج میرے مہمان جو ہیں علی سلمان ہیں. اور علی سلمان، سب سے پہلے تو میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. شکریہ ذیشان. جی ذیشان. جی ذیشان، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کنٹینیو کریں. آواز نہیں آ رہی ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی ذیشان، آپ کنٹینیو کریں، میں آپ سن رہا ہوں آپ کی بات. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی، اور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. جی ذیشان. جی، اور میرا علی سلمان سب سے پہلا کوشچن یہ ہے کہ پاکستان میں یہ پیٹرول کرائسس ہے، بیسیکلی اگر ہم اس کے ڈیمانڈ اور سپلائی دونوں کازز کو دیکھیں تو اس کی بیسک وجہ کیا ہے، یہ کیسے کرائسس یہ پیدا ہوا؟ جی ذیشان، میرا خیال ہے پہلے تو ہم اس بحران کی ایک تھوڑی سی ڈیفینیشن کر لیتے ہیں کہ اس کو ہم بحران کیوں کہہ رہے ہیں. اس کے جو حالیہ بحران ہے اس کی دو ڈائمینشنز ہیں. ایک تو یہ کہ جون کے مہینے میں اور جولائی میں اس عرصے میں بہت زیادہ سگنیفیکنٹ شارٹیج دیکھنے میں آئی پیٹرول کی سپلائی میں، جب حکومت نے پہلے قیمتوں میں کچھ کمی کی. اور بحران کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ جب پرائسز میں ایک دم اضافہ ہوا، جو کافی تاریخی طور پر میرا خیال ہے پاکستان کے اندر ایک وقت میں کیا جانے والا سب سے زیادہ اضافہ تھا. 75 روپے سے بڑھ کر پرائسز تقریباً 100 روپے ہو گئی پیٹرول کی. تو یہ کرائسس کا دوسرا حصہ تھا. اور اس کے ساتھ ہی یہ آبزرو کیا گیا کہ پیٹرول کی سپلائی بہت مختصر عرصے میں بحال ہو گئی. تو چونکہ پیٹرول کی ہماری جو امپورٹ بل ہے وہ اس کا جو میجر شیئر ہے 40 سے 50% وہ پیٹرولیم کی مصنوعات کے اوپر مبنی ہے، اور ہمارے جو ہاؤس ہولڈ ہیں ان کا بجٹ کا بھی ایک خاطر خواہ حصہ پیٹرولیم کے استعمال پہ، ٹرانسپورٹ پہ صرف ہوتا ہے. تو یقیناً اس کا میکرو اور مائکرو دونوں اس کے بڑے اثرات ہیں. تو یہ جو شاک ہے پرائس کا، اس سے پہلے جو سپلائی کا شاک لگا، اگر یہ سپلائی بعد میں ریسٹور ہوئی تو اس کو ہم یقیناً بحران ہی کہیں گے. لیکن جو معمول کی جو پرائس والیٹیلٹی ہے میں اس کو بحران نہیں سمجھتا، کیونکہ پرائسز کا اتار چڑھاؤ جو ہے وہ مارکیٹ اکانومی کا ایک لازمی جزو ہے. لیکن اگر ہم پرائس کے لیول کے اندر بہت شارپ ڈیویشن دیکھیں گے، چاہے پرائس بہت اوپر جائے پرائس نیچے جائے، تو یقیناً وہ ایک کسی نہ کسی کرائسس کی نشاندہی کرتا ہے. اور اس کے اندر ہم اگر یہ بتانا چاہیں گے اس کے اسباب کیا ہیں،
تو ہمیں پہلے دیکھنا پڑے گا کہ یہ پروسیس کیا ہے. یعنی یہ پروسیس جس کے تحت آئل کی پرائسز ڈٹرمنٹ ہوتی ہیں پاکستان کے اندر پیٹرول کی، اس کے اندر آئل مارکیٹنگ کمپنیز انوالو ہیں، اس کے اندر اوگرا یعنی جو ریگولیٹری باڈی ہے وہ انوالو ہے، منسٹریز انوالو ہیں، پرائیویٹ سیکٹر اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرتا ہے. تو یہی جو کمیٹی ہے، جو ایڈوائزری کمیٹی ہے، وہ اس پرائس کو متعین کرتی ہے. لیکن اس کا ایک ویل ڈیفائنڈ پروسیس ہے. اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ اس ظاہر ہے اس کا جو بڑا ڈٹرمنٹ ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ پرائسز ہیں، جو اس وقت آن ایوریج دنیا میں جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ تقریباً $0.97 ہے، 97 سینٹ ہے، جو کنزیومر کے اینڈ پر اویلیبل ہے پیٹرول. اور دنیا میں یہ پرائسز یکساں نہیں ہیں. وینیزویلا میں، ایران میں یہی پیٹرول کنزیومرز کو 2 سینٹ میں یا 5 سینٹ میں مل جاتا ہے، اور زمبابوے میں یہی پیٹرول $3.5 میں ملتا ہے. تو دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں ان میں جو پرائسز کا جو رد و بدل ہے پیٹرول کی، اس میں امپورٹ کی کاسٹ ہے، اس میں حکومت کے ٹیکسز ہیں وہ شامل ہیں، اس میں لوکل ٹرانسپورٹیشن کے فیکٹرز شامل ہیں. تو جب یہ آئل کمیٹی جب یہ طے کرتی ہے کہ ہم نے ہر مہینے پرائس کو فلکچویٹ کرنا ہے، تو اس کا ایک ظاہر ہے ایک انپٹ انٹرنیشنل پرائس کا ہوتا ہے، اور بڑا انپٹ اس کا حکومت کی طرف سے جو اخراجات ہیں ٹیکسز کے، اس کے اوپر ہوتا ہے. یعنی آپ اس وقت اندازہ کریں کہ آج سے 2 سال پہلے جب پرائس کی جو آئل کی انٹرنیشنل پرائسز تھیں وہ بہت زیادہ تھیں، تقریباً آج سے ڈبل تھیں. اس وقت جو پیٹرولیم کی جو اوپر ڈیوٹی تھی لیوی تھی وہ تقریباً $10 لیٹر تھی، جو اس وقت $30 ہو چکی ہے. اور $100 میں سے تقریباً $45 وہ حکومت کے ٹیکسز اور چارجز ہیں. اور جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں وہ ان کا مارجن جو ڈیفائنڈ ہے اس پروسیس کے اندر وہ تقریباً $3 پر لیٹر ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا پروسیس کے اندر حکومت کا کتنا کام یا حکومت کا کتنا انٹرسٹ ہو سکتا ہے. اور پرائیویٹ سیکٹر، اور ایک اور بڑی اہم بات کہ پاکستان میں جو پیٹرولیم کی مارکیٹ ہے وہ بڑی لاپ سائڈڈ مارکیٹ ہے. شاید صحیح معنوں میں مارکیٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. 50% مارکیٹ شیئر وہ پاکستان اسٹیٹ آئل کے پاس ہے، جو ظاہر ہے حکومت کی اونرشپ میں چلتا ہے. اس سے حاصل ہونے والا ریونیو اور اس سے حاصل ہونے والے ٹیکسز بھی حکومت کے پاس جاتے ہیں. اور جو کیونکہ حکومت اس کی اونر ہے، اور جو ٹیکسز جو باقی جو کمپنیز ہیں ان سے بھی حاصل ہونے والے خاطر خواہ حصہ، اس کا جو $100 میں سے تقریباً 45 سے 50% وہ حکومت کے پاس ہی واپس جاتا ہے. تو حکومت سب سے بڑی اسٹیک ہولڈر ہے پیٹرول کی پرائسز میں. اور شاید پرائس کے اندر جو اضافہ ہوا ہے اور اس کی صورت میں جو ٹیکسز کے اندر جو کی وجہ سے حکومت کا جو آمدنی میں اضافہ ہوا ہے، ہم یہ کہیں گے کہ اس میں حکومت کو بھی ہمیں ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے. جی ہاں، جی ہاں، یہ بات درست ہے کہ حکومت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور کیونکہ جو پرائسنگ ہے اوور آل جو پیٹرولیم پروڈکٹ کی وہ گورنمنٹ ہی ڈیسائیڈ کرتی ہے. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ جو کمپنیز ہیں، آئل کمپنیز ہیں، ہم نے اس کو مارجن صرف دیا ہوا ہے کہ $3 کا پر لیٹر پر، تقریباً $3 کا، جس میں سے 2 جو ہیں وہ ان کا پروفٹ مارجن ہے، اور تقریباً $1 جو ہے ان کا وہ ہے مارکیٹنگ کا مارجن ہے، اور تقریباً $1-1.5 ان کا جو ہے لاجسٹک کا ہے. باقی ساری کی ساری جو پرائس ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ڈٹرمائنڈ ہے. اچھا علی سلمان، دوسری طرف سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ابھی 1.5-2 ماہ پہلے یا 1 ماہ پہلے عمران خان صاحب نے بغیر اوگرا کے مطلب ان سے کوآپریشن کے، کوآرڈینیشن کے، پرائسز کے ڈکلائن کرنے کا اعلان کر دیا. تو جب یہ پرائسز کم کی گئیں تو اس وقت بہت ساری جو آئل کمپنیز تھیں ان کے پاس سٹاک موجود تھا جو انہوں نے پرچیز کیا ہوا تھا، مطلب پیٹرولیم پروڈکٹس کا، آئل کا اسپیشلی. لیکن پھر یہ ہوا کہ جب گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ بھئی ہم جو ہے
پرائسز کو کم کر رہے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ اس صورت میں تو ان کا اوورآل نقصان ہے، بہت زیادہ نقصان ہے، تو انہوں نے پھر سٹاک کر دی چیزیں کہ کہا کہ کیونکہ ہم نے مہنگے داموں خریدا ہوا ہے اور اس پر ٹیکسز دیے ہوئے ہیں، اس پر لیوی دی ہوئی ہے، تو اب جو ہے اب اگر ہم بیچیں گے تو لاس میں بیچیں گے. تو جب انہوں نے سٹاک کر لیا اور تھوڑا تھوڑا کر کے بیچتے رہے اور پھر بعد میں جب گورنمنٹ نے پرائسز ریوائز کی، دوبارہ سے بڑھائیں، تو اس کے بعد انہوں نے بیچنا شروع کر دیا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پرائس ڈسٹارشن ہوئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، یہ بھی ایک ریزن ہے، بڑا ریزن ہے کہ ابھی جو پیٹرولیم کرائسس آیا ہے؟ جی، اس میں ایک جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ کہ جب وزیر اعظم عمران خان نے جب اس کی اناؤنسمنٹ کی تو اس سے آپ نے خود بھی کہا کہ اس وقت انہوں نے سیٹ پروسیجر کو فالو نہیں کیا. اس وقت ایک پروسیجر ہے جس میں کہ حکومت کے نمائندے، پرائیویٹ سیکٹر کے نمائندے بیٹھ کر پرائسز کو پھر ایڈوائز کرتے ہیں اور اس کو اناؤنس کرتے ہیں. تو اس سے پہلے اگر ملک کا سربراہ یہ کہہ دے کہ پرائسز کو میں کم کرنے جا رہا ہوں، چاہے اس کی موٹیویشن کچھ بھی ہو، تو یقیناً اس کے مارکیٹ کے اوپر اس کے منفی اثرات پڑیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے بھی ایک کرائسس پیدا ہوا جو کرائسس کا پہلا حصہ تھا. اور اس میں جہاں تک مارکیٹ کا اپنے رسپانس کا تعلق ہے وہ بہت نیچرل تھا. جب پرائسز نیچے گئیں اور اپنے معمول سے ہٹ کے نیچے گئیں تو اس وقت ان کا جو سٹاک کرنا وہ ایک انڈرسٹینڈیبل فینومینا تھا. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز جو حکومت کے اختیار میں نہیں ہے وہ ہے انٹرنیشنل پرائسز کا بڑھنا. اسی عرصے میں انٹرنیشنل پرائسز کے اندر خاطر خواہ اضافہ ہوا اور حکومت کے پاس اس پرائسز کو بڑھانے کا دوبارہ جواز مل گیا. سو یہ کافی آئی تھنک ڈائنامک فینومینا اس وقت موجود ہے پاکستان کے حوالے سے. ہمیں زیادہ اس کو پروسیس کے اوپر اس کے اوپر بات کرنی چاہیے کیونکہ ہمیں یہ اس وقت ڈٹرمن نہیں کر سکتے ہیں جب یہ ذرا انویسٹیگیشن کی بات ہے کہ کیا اس میں پرائیویٹ سیکٹر کمپنیز نے کوئی کولوژن، کوئی کارٹل ڈیولپ کیا، کیا انہوں نے مل کے فیصلہ کیا. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا شاید مشکل اس لیے ہے کہ اس میں آدھی جو مارکیٹ شیئر ہے وہ تو حکومت کے پاس ہی ہے. تو جب 50% مارکیٹ شیئر والی جو کمپنی ہے وہ حکومت خود ہی ہے تو وہ کارٹلائزیشن کیسے اس مارکیٹ میں ہو سکتی ہے؟ کارٹلائزیشن تو وہاں ہوگی جہاں پر حکومت میجر مارکیٹ میں اندر پلیئر نہ ہو. تو یہاں پر پالیسی بھی حکومت بنا رہی ہے، ریگولیشن بھی حکومت کے پاس ہے اور پروڈکشن کا، مارکیٹنگ کا، ڈسٹریبیوشن کا سب سے بڑا حصہ بھی حکومت کے پاس ہے. تو اس میں کارٹلائزیشن حکومت کو شامل کیے بغیر ہو نہیں سکتی. جی ہاں، جی ہاں، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ بھئی پرائس بھی آپ سیٹ کر رہے ہو اور اس کے علاوہ پوری کی پوری مارکیٹ فلی ریگولیٹڈ بھی آپ کے پاس ہے اور مارکیٹ کا سب سے زیادہ شیئر بھی آپ کے پاس ہے. اور آپ الزام جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مافیا موجود ہے کہ جو اس پوری کی پوری مارکیٹ کو چلا رہا ہے. تو ابھی اچھا ایک اور چیز ہم نے دیکھی، علی سلمان کے ان کا گندم کا کرائسس ہوا تو انہوں نے کہا کہ کوئی مافیا موجود ہے. شوگر کا کرائسس ہوا، انہوں نے کہا مافیا موجود ہے. پاور کا کرائسس ہوا، انہوں نے کہا مافیا موجود ہے. ابھی پیٹرولیم کا کرائسس ہوا، انہوں نے کہا کہ مافیا موجود ہے. لیکن تقریباً 10-11 سال کے بعد آیا ہے. تو پیٹرولیم کا کرائسس بھی جو آیا ہے ابھی، تو بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ یہ ان کی نا انتظامی جو ہے وہ نااہلی ہے، لیکن یہ الزام مافیا پہ لگا رہے ہیں. تو سب سے پہلا کوشچن تو میں آپ سے یہی پوچھوں گا کہ کیا واقعی پاکستان میں کوئی مافیا موجود ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو مافیا کا الزام ہے یہ ان کی نااہلی کے سبب ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی پاکستانی مارکیٹ کو مافیا ہینڈل کرتی ہے؟ یہ مختلف مارکیٹس کے فینومینا ڈفرینٹ اس کے اندر ہوں گے. دیکھیں کچھ مارکیٹس کے اندر ہمیں جس کو آپ مافیا کہیں گے اس کو ہم ظاہر ہے ہم اکنامکس کے زبان میں کارٹلائزیشن بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ مارکیٹس میں ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ جہاں پر گٹھ جوڑ کرتی ہیں مارکیٹس کی فرمز گٹھ جوڑ کرتی ہیں اور وہ یقیناً اپنے فائدے کے لیے ایسا کرتی ہیں. اور اسی کے لیے ہم نے کمپٹیشن کمیشن بنایا حکومت نے کہ تاکہ ایسے کسی بھی کارٹلائزیشن کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور اس کو روکا جائے. سو ان کی موجودگی سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے. مارکیٹس میں ایسے فیکٹرز موجود ہیں مگر وہ کوئی پرماننٹ ان کی پریزنس نہیں ہے. وہ حالات کے ساتھ، وہ پالیسیز کے ریسپانس پہ بھی پیدا ہوتے ہیں.
جیسے سیمنٹ کی ایک بات کی جاتی ہے کہ سیمنٹ کے اندر بات کی جاتی ہے، فرٹیلائزر کے اندر بات کی جاتی ہے، پولٹری کے اندر یہ بات کی جاتی ہے کہ گٹھ جوڑ دیکھنے میں آیا ہے ان پرائیویٹ فرمز کا. تو ایک حد تک تو یہ بات درست ہے. لیکن اب آپ نے جو دوسری بات یہ کہی کہ معاشی جو پالیسی کے اندر آپ نے حکومتی بد انتظامی کی بات کی. اچھا، میں اس کے اوپر تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ ویو رکھتا ہوں. جب بھی ہم حکومت کی معاشی انتظام کی یا بد انتظامی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پیچھے ایک سوچ ایسی ہوتی ہے کہ حکومت کچھ پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے یا حکومت کے پاس انتظامی قابلیت ہے جو کہ فیکٹرز کو کنٹرول کر سکے. ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ نے پالیسیز غلط بنائی ہیں اور پالیسیز کے اندر ہی بہت زیادہ کانٹرڈکشنز موجود ہیں تو آپ کا بہتر سے بہتر انتظامی صلاحیت بھی ناکام ہو جائے گی. جس طرح ہم نے پیٹرول کی پرائسز کے اندر پروسیس کو ایکسپلین کیا ہے، اس کے اندر تو بہت بڑی کانٹرڈکشنز موجود ہیں. حکومت کے پالیسی آبجیکٹیو کے اندر حکومت کے کمرشل آبجیکٹیوز اس کو کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں. حکومت سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے، پرائسز کو بڑھنے کا سب سے زیادہ فائدہ حکومت کو خود ہوگا. تو اس لیے وہ یہاں پر انتظام یا بد انتظامی کا سوال پیدا نہیں ہوگا، یہاں پر پالیسی کے اچھے ہونے کا یا پالیسی کے خراب ہونے کا سوال پیدا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا کچھ دن پہلے تقریباً میں ابھی وہ ایک آرٹیکل ہے جو خرم حسین نے لکھا ہے ڈان میں، اور یہ آرٹیکل پبلش ہوا تقریباً آواز آ رہی ہے؟ جی علی ذیشان، سلمان آپ کو میرے جی ابھی آپ بیچ میں مجھے آپ کی آواز منقطع ہو گئی تھی. آپ خرم حسین کے آرٹیکل کی بات کر رہے تھے. جی ہاں. تو خرم حسین کا آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی جو ساری کی ساری مارکیٹ ہے، اسپیشلی وہ مارکیٹ کی جس میں بگ کیپٹل انوالو ہے، بگ کمپنیز انوالو ہیں، تو وہ بنیادی طور پر رینٹ سیکنگ سے چلتی ہے. اور انہوں نے اسپیشلی مینشن کیا ہے کہ بھئی شوگر، پاور، ویٹ، آئل، یہ ساری کمپنیز ہو گئیں. اس کے علاوہ ٹیکسٹائل کا سیکٹر ہو گیا، فرٹیلائزر کا ہو گیا، فارما کا ہو گیا اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑی انڈسٹریز جس میں نا بگ کمپنیز انوالو ہیں، تو وہ گورنمنٹ کے ساتھ کنٹریکٹنگ میں، پرائسنگ میں، ٹیکس میں، سبسڈیز میں اور ان چیزوں میں نا وہ گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں اور نا بہتر مطلب جو ہے مراعات لیتی ہیں، اپنے فائدے کی چیزیں مطلب ان سے لیتی ہیں. تو بیسیکلی یہ رینٹ سیکنگ کی طرف ان کا اشارہ ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا وہ سیکٹر جس میں بگ کمپنیز کام کر رہی ہیں تو وہ بیسیکلی اس میں کارٹلائزیشن یا رینٹ سیکنگ موجود ہے؟ لیکن جہاں تک رینٹ سیکنگ کا تعلق ہے، رینٹ سیکنگ پرائیویٹ ایکٹرز بھی کرتے ہیں، یعنی بزنس فرمز بھی فائدہ اٹھاتی ہیں. کوئی لائسنس ان کو مل جاتا ہے یا کوئی اس طرح کی ان کو خاص مراحت حاصل ہو جاتی ہیں. رینٹ سیکنگ پولیٹیشینز بھی کرتے ہیں، رینٹ سیکنگ سول سرونٹس بھی کرتے ہیں. یہ سب لوگ جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک یہ فائدہ ضرور اپنا انٹرسٹ کو واچ کرتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر بھی ظاہر ہے پروفٹ میکنگ اینٹی ہے اور وہ بھی اپنے انٹرسٹ کو واچ کرے گا. تو یہ ایک جنرل بات ہے. لیکن اگر ہم مارکیٹس کی فینومینا کی بات کریں تو اس میں جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہر مارکیٹ کے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہیں. اور میرا جو بنیادی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم رینٹ سیکنگ کی بات کرتے ہیں تو وہ اصل میں بات جائے گی حکومت کی پالیسی کے اوپر. جیسے آپ نے فارماسیوٹیکل کی بات کی، کیا آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں سن 2000 سے لے کر تقریباً 2016 یا 17 تک پرائسز کنٹرول تھیں، یعنی پرائس کو الاؤ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی پرائیویٹ سیکٹر کے فرمز کو. اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ہم نے جو بہت ساری ملٹی نیشنلز پاکستان میں پروڈیوس کر رہی تھیں دوائیاں، وہ بند ہوئیں. جو پاکستان میں سستی دوائیاں بن رہی تھیں وہ بننا بند ہوئیں اور ہمیں امپورٹ کرنی پڑی. اور ہمارا جو ڈومیسٹک سیکٹر ہے وہ آگے آیا، لیکن اس کی کوالٹی کے اوپر بہت زیادہ ڈبیٹ موجود ہے.
سو ہم نے اپنے کنزیومرز کا بھی لاس کیا, ہم نے اپنے انویسٹرز کو بھی بگایا, ہم نے اپنے ہیلتھ کا بھی لاس کیا. لیکن اب ہم کہیں گے جی یہ ساری پرائیویٹ فرمز مل کے کر رہی ہیں, تو دیکھیں پرائیویٹ فرمز کا تو کام ہے پروفٹ کو ارن کرنا انڈر دی گیون لا, تو انہوں نے آپ ان کو جو لا دیں گے اس میں سے ایک انٹرپرینور اپنے پروفٹ کو میکسیمائز کرنے کی کوشش کرے گا. تو رینٹ سیکنگ پیدا ہو جاتی ہے جب بھی ہم مارکیٹ کے اندر ڈسٹورشن لے کے آئیں گے, مارکیٹ کے اندر ہم جو ہے وہ ڈسکرمنیشن لے کے آئیں گے, ایسی پالیسیز لے کے آئیں گے جن سے ہم نے خاص سیکٹرز کو یا خاص فرمز کو فائدہ پہنچانا ہوگا. تو اس کے اندر رینٹ سیکنگ تو آئے گی, کیونکہ اس سے سبھی لوگ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. ایسا ہی ہے جیسے آپ نے کسی کو 10 سال کے لیے کوئی لائسنس دے دیا اور باقی فرمز کے اوپر انٹری میں بین لگا دی. تو جس فرم کو آپ نے 10 سال کے لیے کام کرنے کا لائسنس دیا ہے, تو اگر میں بھی وہ فرم چلا رہا ہوں گا تو میں بھی کوشش کروں گا کہ اپنے پروفٹ کو میکسیمائز کروں. تو اس میں قصور میرا نہیں ہے, اس میں قصور اس پالیسی ساز کا ہے جس نے پالیسی بنائی ہے. جی ہاں, یہ اس بات سے تو میں بھی اتفاق کرتا ہوں کہ رینٹ سیکنگ بیسیکلی گورنمنٹ پالیسیز کی جو ہے صورت میں ظاہر ہوتی ہے, اور اس پر اکنامک لٹریچر بھی موجود ہے کہ جوں گورنمنٹ کا سائز بڑا ہوتا جاتا ہے اور گورنمنٹ جو ہے اوور ریگولیشن کی طرف جاتی ہے تو رینٹ سیکنگ جو ہے آسان ہوتی جاتی ہے. کیونکہ دو صورتیں ہیں, ایک صورت یہ ہے کہ ایک فرم جو ہے وہ ڈائریکٹلی مارکیٹ میں جائے اور کمپیٹ کرے, کمپٹیشن کی صورت میں آئے, تو کمپٹیشن کے اندر اس کو انوویشن اور پروڈکٹیوٹی ظاہر کرنی پڑتی ہے جو ایک بڑا ہی مطلب مشکل سا کام ہے. اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ مارکیٹ اوور ریگولیٹڈ ہے تو بیوروکریسی کو یا پھر پولیٹیشنز کو یوز کر کے وہ وہاں سے رینٹ کما لے. تو یہ بات تو درست ہے. تو پاکستان کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ لیک آف جو کمپٹیشن ہے, جو کمپٹیشن انوائرمنٹ کا نہ ہونا ہے, اور اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ پولیٹیکل انفلوئنس موجود ہے پاکستان میں, بیوروکریٹک انفلوئنس بھی موجود ہے ہماری انڈسٹری کے اندر, ہمارے سیکٹرز کے اندر. تو پاکستان کے اندر یہ جو کمپٹیشن کی انوائرمنٹ ہے وہ کیسے بڑھائی جا سکتی ہے؟ اس کا تو طریقہ بہت میرا خیال ہے بہت آسان ہے. اس کا جو بنیادی پرنسپل یہی ہے کہ آپ مارکیٹس کو آزاد رکھیں, اس میں حکومت کی جو انوالومنٹ ہے وہ چاہے ٹیکس کی صورت میں ہے یا چاہے سبسڈیز کی صورت میں ہے, اس کو آپ کم سے کم رکھیں. اور فرمز کو مارکیٹ میں انٹری کی آزادی ہونی چاہیے اور ایگزٹ کی آزادی ہونی چاہیے. جب آپ یہ بیریئرز کو ختم کریں گے یا اس کو منیمائز کریں گے تو اس سے آٹومیٹکلی اس سیکٹر کے اندر زیادہ انویسٹمنٹ آئے گی, زیادہ انویسٹرز آئیں گے, زیادہ سپلائرز آئیں گے, اور اس کے نتیجے میں کمپٹیشن پیدا ہوگا, مسابقت پیدا ہوگی. اور ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں اس کی مثالیں موجود نہیں ہیں. پاکستان میں بھی جیسے آپ نے ٹیکسٹائل سیکٹر کی بات کی ہے, یا آپ نے اگر آپ ٹیکسٹائل کے اندر زیادہ اسپیسیفک ہو جائیں تو آپ خواتین کے جو گارمنٹس ہیں ان کی آپ بات کریں, جو فیشن ڈریس بنتا ہے, جو جس میں بہت سارے برانڈز موجود ہیں جو نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی اب مانے جا رہے ہیں. تو وہ کیا ہوا ہے, اس کے اندر انوویشن ہوئی ہے, اس کے اندر کمپٹیشن بڑھا ہے, اس کے اندر انویسٹمنٹ ہوئی ہے, اور اس کی کاپیز بھی بنتی ہیں, لیکن اس کا فائدہ ظاہر ہے پاکستان میں جو کروڑوں خواتین ہیں انہی کو ہوتا ہے اس کمپٹیشن کا, اور انڈسٹری کو بھی ہوتا ہے. سو پاکستان کے اندر یہ ممکن ہے, اور ایسی اور مثالیں آپ کو دی جا سکتی ہیں کہ جس میں کوئی کمپٹیشن کے بہتر نتائج نکلے ہیں انڈسٹری کے لیے بھی اور کنزیومرز کے لیے. جی, لیکن دوسری طرف علی سلمان یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ مارکیٹ کو فری کریں گے اور گورنمنٹ کی انوالومنٹ کم کریں گے تو وہ کہا جاتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ اپنا کارٹل بنا لے گا اور جو ہے ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دے گا کنزیومرز کو, اور جو کمپٹیشن کی تھیوری ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں شاید نہ اپلائی ہو سکے. تو بہتر یہی ہے کہ مارکیٹ جو ہے گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہو. یہ پبلک سینٹیمنٹ ہے. اکانومسٹ اس کو دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں, لیکن پبلک یہی سمجھتی ہے کہ شاید پرائیویٹ سیکٹر ہمیں لوٹ لے گا. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ پبلک سینٹیمنٹس ایسے کیوں ہیں, اور کیا واقعی اگر مارکیٹ فری ہو جائے گی تو پھر یہ کارٹل بننا شروع ہو جائیں گے؟
اس میں تھوڑا سا آپ سے اختلاف یہ کروں گا کہ آپ نے کہا کہ اکانومسٹ اور طرح کے سوچتے ہیں، ہمارے تو اکانومسٹ پبلک سے بڑھ کر پبلک سینٹیمنٹ رکھتے ہیں. تو جو ہمارے اکانومسٹ ہیں وہ ماشاءاللہ سب پبلک سینٹیمنٹ کی بات کریں گے اور اکنامکس کی بات نہیں کریں گے. تو ظاہر ہے جو ہم پبلک اوپینین کو کیوں ہم قصوروار ٹھہرائیں گے، کیونکہ پبلک اوپینین کون بناتا ہے؟ پبلک اوپینین میڈیا بناتا ہے، اکانومسٹ بناتے ہیں، اکیڈمیا بناتی ہے، اور جو ان کے ویوز ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. تو لہٰذا اس میں پبلک کو قصوروار ٹھہرانا کچھ اتنی مناسب بات نہیں ہے. ان کے سینٹیمنٹس کی ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے، لیکن ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اپنے ڈسپلن کی روشنی میں جو بھی ہماری آراء ہیں ان کے سامنے رکھیں، تاکہ ایک بہتر اویئرنیس پیدا ہو سکے کہ ان اقدامات کے نتائج کیا ہیں. یہ ان سب کے پیچھے بہت اچھی نیت موجود ہے اور بہت ہی خوفناک نتائج ہیں. تو اسی کو ہمیں ایکسپلین کرنا ہے، یہی ہمارا ایک میرا خیال ہے کہ ہمارا ایک مینڈیٹ ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مارکیٹ فری ہوتی ہے تو اس میں کارٹلائزیشن کا خطرہ نہیں موجود؟ جی، مارکیٹ اس میں ہمیں ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ مارکیٹ کو فری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مارکیٹ کے اندر ایک تو اوپن ٹریڈ ہونی چاہیے، اس کے علاوہ مارکیٹ کے اندر جو فرمز کی انٹری اور ایگزٹ اس کو آسان ہونا چاہیے، اور حکومت کی سلیکشن سیکٹرز کی یا فرمز کی وہ نہیں ہونی چاہیے. اس کو ہم ایک صحیح معنوں میں فری مارکیٹ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کو ہمیں ایکسپلین کرنا بڑا ضروری ہے. اگرچہ لوگ اس فری کو ایک بہت غلط مطلب میں سمجھتے ہیں، لیکن اس کا ہمیں مسابقت کی اس کا مطلب مسابقت ہی ہے. اس کے نتائج عام طور پر صارفین کے حق میں بہت بہتر نکلتے ہیں. جی ہاں. دوسرا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ فری مارکیٹ کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ مارکیٹ میں ریگولیشن نہ ہو. ہم منیمم ریگولیشن کے حامی ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ زیرو ریگولیشن ہو، کیونکہ جو گورنمنٹ کا رول ہے وہ کسی حد تک یہ بھی ہے کہ وہ جو جسٹس ہے وہ قائم کرے. جسٹس اس صورت میں کہ جو ہے ایکول اپارچونیٹیز ہوں سب انٹرپرینور کو، سب بزنس کمیونٹیز کو. اور ویسے آلسن اور بہت سارے اکانومسٹ کہتے ہیں کہ اگر ایک مارکیٹ جو کمپیٹیٹیو ہو اور اس پر گورنمنٹ کی طرف سے یا بیوروکریسی کی طرف سے کوئی فورس نہ موجود ہو، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی اس مارکیٹ کو مکمل طور پر جو ہے نا کارٹلائز کر سکے. کیونکہ اگر بیریئر آف انٹری نہیں ہوں گے تو جو ہے وہ لوگ مطلب مارکیٹ میں انٹر ہو جائیں گے اگر وہاں پروفٹ مل رہا ہوگا. تو بیریئر آف انٹریز جو ہیں وہ تب کلوز ہوتے ہیں کہ جب بہت زیادہ ریگولیشن ہو یا اوور ڈاکومنٹیشن ہو، یا پھر بغیر مطلب گورنمنٹ یا بیوروکریسی کو انوالو کیے بغیر آپ کو لائسنس نہ مل سکے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا اگر فورس انوالو ہے نا کسی جو روک رہی ہے انٹرپرینور کو کسی سیکٹر میں انٹر ہونے سے، تو تب کارٹلائزیشن ممکن ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ایسی فورس جو ہے وہ صرف گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے، پرائیویٹ سیکٹر کے پاس اتنی قوت نہیں ہے کہ کسی کو وہ سیکٹر کے اندر داخل ہی نہ ہونے دے. تو یہ بات درست ہے. اور دوسرا جی، یہ بات یہ بھی ہے کہ پاکستان کے اندر جو فری مارکیٹ کا کانسیپٹ ہے یا جو ریگولیشن کا کانسیپٹ ہے، تو اس پر بھی ضروری ہے کہ ہم ایک نا سیشن کریں اور ہم ڈسکس کریں کہ فری مارکیٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب گورنمنٹ کا رول بالکل ہی زیرو ہے. گورنمنٹ کا رول موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ نا فیئر پلے کو ممکن کرے. اچھا، آپ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی، میں حکومت کا ایک رول موجود ہے، اور اس میں جس طرح آپ نے بات کہی کہ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. قوانین بنانا، اس کا ایک ضابطۂ کار بنانا، اس کا فریم ورک بنانا، وہ حکومت کے اختیار میں ہے. جی اگرچہ ہاں، جی کافی ہاں. ایسے امور بھی ہیں جس میں کہ کافی امور ایسے بھی ہیں جس میں کہ مارکیٹ کے اندر بہت سی مارکیٹس کے اندر سیلف ریگولیشنز بھی موجود ہیں، مگر وہ ایک علیحدہ موضوع ہے. وہ ایک علیحدہ موضوع ہے. اور اسپیشلی جو آپ نے لا کی بات کی، قانون کی بات کی، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ واقعی اور قانون کی سب سے زیادہ امپورٹنٹ فیچر یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ وہ سب کو برابر سمجھے. تو جب وہ سب کو برابر سمجھے گا تو نہ کارٹلائزیشن ممکن ہو سکتی ہے اور نہ ہی رینٹ سیکنگ کریٹ ہو سکتی ہے. اچھا علی سلمان، ایک لاسٹ کوشچن ہے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے، اور وہ کوشچن جو ہے وہ پبلک کی طرف سے کیا گیا ہے، اور اکانومسٹ شاید اس کوشچن کو پسند نہ کریں کیونکہ وہ اکنامیکلی ٹیکنیکل نہیں ہے، لیکن میں مجبور ہوں کہ وہ کوشچن کروں کہ جی، جی. پاکستان کے اندر لوگوں کے ہاں ایک عام تاثر یہ ہے
کہ بغیر بے ایمانی کے کاروبار پاکستان میں نہیں کیا جا سکتا. یہ جو ہے مطلب میں جتنے بھی جہاں بھی گیا ہوں، جس سیکٹر میں بھی بات کی ہے، جن لوگوں سے بھی بات کیا، تو یہ بات سامنے آئی ہے. اچھا، اور ایک اور چیز جو ہے، کچھ اکانومسٹ نے اس کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کی ہے، جیسا کہ فار ایگزامپل کہ یہ جو دولت ہے یا دولت مند ہونا ہے، تو یہ تقریباً 70-80 سال سے یا 100 سال سے یہ کچھ لوگوں کے ہاں ناپسندیدہ ہوتا جا رہا ہے. اور کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ دولت مند ہونے کے لیے لازمی ہے کہ آپ بے ایمان ہوں، کیونکہ بغیر بے ایمانی کے آپ دولت اکٹھے نہیں کر سکتے. تو پاکستان کے اندر بھی جو دولت مند موجود ہیں، کچھ لوگوں کے ہاں یہ تاثر ہے کہ کیونکہ انہوں نے وہ بے ایمانی سے دولت مند بنے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں دولت مند ہونے کا یا ایک کامیاب انٹرپرینور بزنس مین ہونے کا ایک فارمولا جو ہے وہ بے ایمانی ہے؟ بہت مشکل سوال ہے، لیکن میں نے آپ سے صرف میں مختصراً یہ عرض کروں گا وقت کی کمی کی وجہ سے کہ دیکھیں اس کے اندر اگر میں اپنی ایک دکان چلاتا ہوں، اگر میں سیٹ ہوں، تو کیا ایک بیمانی کا ایک مطلب یہ ہے کہ میں اپنی جو چیزیں ہیں اس میں سے چوری کرنے کی اجازت دوں یا میں اپنے کسٹمر کو غلط مال سپلائی کروں. جب میں یہ کروں گا اپنے کسٹمر کے ساتھ، اپنے پروڈکٹ کے ساتھ، تو اور جہاں تک اگر مارکیٹ کھلی ہوں گی اور اوپن ہوں گی تو بہت جلدی مجھے مارکیٹ سے دیس نکالا مل جائے گا، بہت جلدی. سو بے ایمانی کا نتیجہ ہم بہت جلدی بھگت لیں گے. سو لہٰذا جو بھی ایک کاروبار چلانے والا انسان ہے جو کہ لانگ ٹرم سوچتا ہے، چاہے وہ ایک فیکٹری کا مالک ہے، وہ کریانہ اسٹور چلا رہا ہے، وہ 1-2 دن کے لیے کام نہیں کرتا، وہ سال کے لیے کام کرتا ہے. بے ایمانی اس کے لیے نقصان دہ ہے. ہاں، یہ میں ضرور کہوں گا کہ حکومت کے ساتھ جہاں اس کا واسطہ پڑتا ہے، پاکستان، بھارت اور ایسے بے شمار ملکوں میں جہاں پر حکومت ایک بہت زیادہ رول پلے کرتی ہے یا انفلوئنس کرتی ہے بزنس کے ڈیسیشنز کو، وہاں کے اوپر یہ بالکل درست ہے. اور میں نے بھی کچھ جو کاروبار کا تجربہ کیا ہے اس میں حکومت سے لیے دیے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے، اور اس کو آپ 100% کلین ریکارڈز کے ساتھ پاکستان میں چلانا قریباً ناممکن ہے. لیکن جہاں تک اپنے آپ کو کاروبار کے چلانے کی بات ہے، جہاں اپنے کسٹمرز کو ایک اچھا پروڈکٹ دینا ہے اور اس کی بیسس کے اوپر اپنے کاروبار کو ایکسپینڈ کرنا ہے، وہ بالکل ممکن ہے اور بے شمار لوگ ایسا کر رہے ہیں. جی ہاں. اچھا علی بھائی، آپ نے یہ خوب بات کی کہ ایک مکسچر کی ضرورت ہے. مطلب پاکستان میں ایک بزنس کمیونٹی کے لوگ ایک مکسچر قائم کرتے ہیں. ایک مکسچر یہ ہے کہ ایمانداری اور بے ایمانی کا. تو کنزیومر کے ساتھ وہ زیادہ تر ایماندار ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل جیسا کہ ڈوگلس نارتھ کہتا ہے کہ اگر آپ کہیں گئے ہیں اور کسی شاپ پر اور اگر آپ نے وہاں سے سیب خریدا ہے اور اگر سیب خراب نکل آیا ہے اور دکاندار نے بے ایمانی کی ہے کہ 10 سیب جب آپ کی شاپر میں ڈالنے لگا ہے تو اس نے 7 صحیح ڈال دیے اور 3 خراب ڈال دیے، تو جب آپ گھر جائیں گے اور جا کر چیک کریں گے تو آپ دوبارہ اس شاپ کیپر کے پاس نہیں جائیں گے. آپ کہیں گے یہ تو بے ایمان ہے. تو بے ایمانی جو ہے کنزیومر پوائنٹ آف ویو سے مطلب ریوارڈ نہیں دیتی، لیکن گورنمنٹ پوائنٹ آف ویو سے ریوارڈ دیتی ہے. تو اس سے بھی متعلق جو لٹریچر موجود ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک اکانومی میں جس طرح کے انسینٹو موجود ہوں گے اسی طرح کا بیہیویئر کریٹ ہوگا. فار ایگزامپل اگر بہت زیادہ ریگولیشنز موجود ہوں گی اور آپ جو ہے نا آسان طریقے سے ان ریگولیشن پر پورا نہیں اتر سکیں گے، تو آپ پھر کیا کریں گے کہ آپ کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈیں گے کہ جو آسان ہو اور وہ پیسے دے کر کروانے کا کام ہے. جیسا کہ میں آپ کو ایگزامپل، پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد ہے کہ جو دبئی کے اندر امارت کی زندگی گزار رہی ہے، وہ وہاں سکسیسفل انٹرپرینور ہیں، اور وہی لوگ اگر پاکستان میں بزنس کرنا چاہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم شاید اس قابل نہیں ہیں. میرا ایک دوست ہے، اس نے دبئی کے اندر کام کیا. اچھا، دبئی کے اندر آپ بزنس جو ہے لائسنس لینا چاہتے ہیں تو 3-4 گھنٹے کا پروسیجر ہے اور زیادہ سے زیادہ 1 دن کا پروسیجر ہے، اور وہ صرف آپ ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے، اور ڈپارٹمنٹ آف اکنامک ڈیولپمنٹ کچھ ایسا ہی نام ہے. وہ آپ کو ایک ہی دن کے اندر سارے آپ کے وہیں ڈاکومنٹس بیٹھ کر چیک کرے گا اور آپ کا ایک ہی دن کے اندر لائسنس مل جائے گا.
میرے ایک دوست ہے وہ دبئی سے آیا ہے اور لاہور کے اندر وہ ایک ریسٹورینٹ کھولنا چاہتا ہے اور تقریباً اس کو 5 ماہ ہو گئے ہیں، اس کو ابھی تک ریسٹورینٹ کا پرمیشن نہیں ملا، اور وابڈا اور یہ چیزیں جو بجلی کا حصول جو ہے جو صرف ایک ای میل سے ممکن ہے، تو اس کو بجلی اور یہ گیس اور یہ ساری چیزیں ریسٹورینٹ اچھا ہم چیک کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اب کرونا یہ ختم ہو جائے گا، تو 5 ماہ گزر گئے ہیں، تو اس کو سب سے زیادہ اب آسان یہی لگ رہا ہے کہ وہ اگر اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو 3-4 لاکھ آ کے نا لائسنس ہی لے لے، جو کہ لائسنس لینا اتنا مشکل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اسی طرح جو ہے اگر ہم یو کے اندر دیکھتے ہیں کہ جب پورٹس یہاں ہوتی تھیں اور مشہور تھا کہ یہاں کی جو پورٹس ہیں وہ بہت زیادہ کرپشن کرتی ہیں اور بہت زیادہ کرپشن موجود ہے، تو یہاں کے پھر جو اکانومسٹ تھے انہوں نے سجیسٹ کیا تھا کہ آپ نا ایزی کر دیں پورٹ کا پروسیس۔ تو جب پورٹ کا پروسیس ایزی ہوا تو اس سے پھر کیا ہوا کہ آپ فوراً ہی آپ کو آپ کی امپورٹ آئی ہے، چیک ہوئی، آپ کو فوراً ہی مل گئی ہے، تو کرپشن آٹومیٹکلی ختم ہو گئی۔ اسی طرح دبئی کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کی کوئی امپورٹ آئی ہے تو ود ان 3-4 آورز آپ کو نا وہ اس کی انسپیکشن بھی ہو جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی شپمنٹ نکال سکتے ہیں، جبکہ پاکستان کے اندر اگر آپ کی امپورٹ آئی ہے تو اس کی پروسیسنگ آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو یہ سارے جو پرابلمز ہیں یہ پاکستان کے اندر یہ جو کرپشن اور اس طرح سے بد ایمانی کو فروغ دینا اور یہ ساری چیزیں یہ کنزیومر ٹو پروڈیوسر ریلیشن میں نہیں پائی جاتی ہیں، بلکہ یہ پروڈیوسر ٹو گورنمنٹ ریلیشن میں پائی جاتی ہیں۔ تو اس کی جو مین ریزن ہے میرے خیال میں وہی اوور ریگولیشن ہے، اور گورنمنٹ کے اندر انسینٹیو موجود ہے بیوروکریسی کے اندر کہ جتنا یہ پروسیس کمپلیکس ہوگا تو اتنا ہی ان کو رینٹ سیکنگ مل سکتی ہے۔ تو یہ جو پورا کا پورا تھیسس ہے انسینٹیو کا، گورنمنٹ ریگولیشن کا اور پروڈیوسر ٹو گورنمنٹ جو ہے کرپشن کا، تو اس پورے تھیسس سے آپ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ بات موجود ہے؟ جی میرا خیال ہے کافی حد تک جس طرح آپ نے ایکسپلین کیا بہت اچھا ایکسپلین کیا، اور میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس میں انسینٹیوز بہت کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ کسی حد تک ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ قانون کی عمل درآمد، قانون کی رسپیکٹ، ویلیوز کی بھی بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ سو اقدار ہمارے کیسے ہیں وہ بھی ظاہر ہے ہمارے لیے بڑی اہم رہنما کردار ادا کرتے ہیں۔ قانون کی جو پکڑ ہے وہ اگر سخت ہے تو وہ بھی ایک انسینٹیو کے طور پر کام کرتا ہے۔ ہمیں اگر پتہ ہے کہ اگر ہم گڑبڑ کر کے بچ جائیں گے تو پھر ہم لوگ شاید زیادہ اس میں بے ایمانی کریں گے۔ سو انسینٹیو جو آپ نے جس طرح کہا وہ اہم ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اقدار اہم ہے، رول آف لا اہم ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، بہت شکریہ علی سلمان۔ اور مطلب ہم نے آج شوگر کے کرائسس کو ڈسکس کیا، سوری پیٹرول کے کرائسس کو، تو میں آپ کو مزید تکلیف بھی دیتا رہوں گا کہ ہم شوگر اور باقی کرائسس کو بھی ڈسکس کریں۔ اور دوستوں میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ پروگرام دیکھا اور ہم آپ کے فیڈ بیک کے منتظر ہیں۔ اور آج کے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو پیٹرول کرائسس آیا ہے، پیٹرولیم کا کرائسس آیا ہے، اس کے مین ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کی بہت زیادہ ریگولیشنز موجود ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ گورنمنٹ بذات خود جو ہے اس مارکیٹ کے اندر بہت میجر رول پلے کر رہی ہے، مطلب پی ایس او کی شکل میں بھی اور اس کے علاوہ پرائس سیٹنگ کی شکل میں بھی۔ تو یہ جو اوور آل کرائسس پیدا ہوا ہے تو اس کو اس کے مارکیٹ کے میکنزم سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، گورنمنٹ کے رول کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ الزام لگا دے کہ کوئی مافیا موجود ہے اور وہ مافیا ہی اس مارکیٹ کو کنٹرول کر اور وہی اس کرائسس کا سبب ہے۔ اسی طرح ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے اندر رینٹ سیکنگ موجود ہے، اور بہت زیادہ موجود نہیں، کیونکہ اگر وہ بہت زیادہ موجود ہو جائے گی تو اکنامک تھیوری یہ کہتی ہیں کہ پھر مارکیٹ کولیپس کر جاتی ہے۔ رینٹ سیکنگ موجود ہے اور اس کی مین ریزن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ نہیں قائم ہو سکی، جس کی ریزن بھی گورنمنٹ کی طرف سے موجود ہے۔ اسی طرح ہم نے ایک انفارمل سا کوسچن ڈسکس کیا کہ پاکستان کے اندر جو ہے بے ایمانی کے بغیر کاروبار نہیں چل سکتا، تو وہ یہ ہے کہ کنزیومر ٹو پروڈیوسر جو ہے پریکٹیکلی بھی اور تھیوریٹیکلی بھی بے ایمانی جو ہے ناممکن ہے، لیکن اگر گورنمنٹ اور جو پروڈیوسر ہے اس کے درمیان اگر ریلیشن شپ جو ہیں وہ کمپلیکس ہیں، اوور ریگولیٹڈ ہیں، بہت زیادہ ڈاکومنٹیشن کی ضرورت ہے، اور سٹیزنز کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کے نہیں کیا جاتا، تو لوگ جو ہے اس انسینٹیو کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں اور اس میں بے ایمانی کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، اور
ساتھ میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ رول آف لا نہ ہونے کی وجہ سے اور ہماری اقدار کے پرابلمس کی وجہ سے بھی یہ موجود ہے یہ چیزیں. تو اس کے ساتھ ہی جو ہے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور اگلے پروگرام میں ہم آپ کے حضور پیش ہوں گے. ڈاکٹر علی سلمان صاحب آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ ذیشان.